اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم، حقیقت یہ ہے کہ ان ظالموں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے بغیر علم، بغیر کسی علم کے، بغیر کسی سند کے۔ فمن یہدی من اضل اللہ، تو کون ہے جو ہدایت دے گا اس کو کہ جس کو اللہ نے بھٹکا دیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ضلالت کا فیصلہ کر چکا ہے کہ ان کی مہر تصدیق اللہ کی طرف سے ثبت ہو چکی ہے۔ وما لهم من ناصرین، اور اب ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، یہ آیات بہت اہم ہیں جو آ رہی ہیں آگے، اور دین کا جو اصل روح ہے اور اس کی یعنی جو جڑ اور بنیاد ہے۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، تو قائم رکھو، سیدھا رکھو اپنے چہرے کو اللہ کے دین کی طرف، حنیفا، یکسو ہو کر۔ یہ توحیدی شان ہو کہ میری اطاعت، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جیسے حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اب ہر چہار طرف سے اپنی توجہات کو کاٹ کر ذات باری تعالیٰ پر مرکوز کرو۔ فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، یہی وہ فطرت اللہ ہے جس پر کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ انسانوں کی تخلیق اسی پر ہوئی ہے۔ ہر بچہ جو ہے نسل انسانی کا وہ فطرت سلیمہ لے کر آتا ہے، بعد میں اس میں جو گڑبڑ ہوتی ہے اس کے ماحول کی وجہ سے، اس کے والدین جو بھی اس کو سکھا پڑھا دیتے ہیں، جیسا کہ حدیث ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، وہ فطرت اسلام ہے، وہ فطرت اللہ کے دین کی ہے، وہ فطرت اللہ ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، یہ تو پھر اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلق میں، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ذالک الدین القیم، بس یہی دین ہے قائم رہنے والا سیدھا دین۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ منیبین الیہ، تو فاقم وجہک للدین حنیفا، اسی کے ساتھ کنٹینویشن سمجھیے، منیبین الیہ، اور چونکہ پہلے واحد کے صیغے میں تھا تو حضور سے خطاب تھا، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حضور سے خطاب بھی ہوتا ہے ان مکی صورتوں میں، تو گویا کہ امت سے ہو رہا ہے، تو یہاں وہ جمع کا صیغہ ہو گیا کہ اپنے چہرے اللہ کے دین کی طرف یکسو ہو کر سیدھے کر لو، منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے، واتقوہ، اور اس سے ڈرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور نماز قائم کرو، اور دیکھو مشرکین میں سے نہ ہونا، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِینَهُمْ، جنہوں نے اپنے دین کو پھاڑ ڈالا۔ فرق جو ہے کاٹ دینا، توڑ دینا، کل فرق کا طود عظیم فرقنا بکم البحر، یاد کرو جب کہ ہم نے تمہارے ساتھ سمندر کو پھاڑ دیا تھا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ فرق کیا ہے؟ پھاڑ دینا۔ دین کو پھاڑ دینا، توڑ دینے کے معنی کیا ہیں؟ اطاعت ایک حصے میں اللہ کی، ایک حصے میں کسی اور کی، وہ زندگی پھٹ گئی، اب یہ زندگی منتشر ہو گئی، اطاعت آپ کی منتشر ہو گئی۔ اطاعت صرف اللہ کی ہو، فَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پکارو اس کو لیکن اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے، ساری اطاعت اسی کی، یا اس کی اطاعت کے تابع کسی کی اطاعت ہو سکتی ہے، مثلا والد کی اطاعت ہے، والدین کی اطاعت ہے، اساتذہ کی اطاعت ہے، حکمرانوں کی اطاعت ہے، اگر وہ اللہ کی اطاعت کے خلاف نہ ہو، اللہ کی اطاعت کے اندر ہے کوئی حرج نہیں، جس کی چاہو بات مانو، والدین کی مانو، اساتذہ کی مانو، اپنے پیروں کی مانو، جس کی چاہو مانو، حکام کی مانو، بشرطے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہ ٹوٹتا ہو۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس سے خالق کی نافرمانی لازم آتی ہو، بس یہ قانون ہے۔ تو من الذین فرقوا دینہم، کہ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، وکانوا شیعا، اور وہ خود ان کو ایک ایک ٹکڑا لے کر علیحدہ ہو گئے، کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ان میں سے ہر جماعت جو ہے جو کچھ ان کے پاس ہے اسی پر وہ اترا رہی ہے، اسی کے اوپر مگن ہے، کسی نے کچھ لے لیا ہے دین کا حصہ، کسی نے کوئی دین کا حصہ لے لیا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، اور جب انسانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، سختی پہنچتی ہے، تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو، اپنے رب کو، اسی کی جانب رجوع کرتے ہوئے۔ ثم اذا اذاقهم منه رحمتا، پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے، اذا فریق منهم بربهم یشرکون، تو ان کی ایک جماعت اور ان کا ایک گروہ جو ہے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ لیکفروا بما آتیناکم، تاکہ کفر کریں ان چیزوں کے ساتھ جو ہم نے انہیں دی ہیں،
یعنی ہماری دی ہوئی شے ہے، رزق ہماری ہے، لیکن اس کو وہ کفر کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ فتمتعوا، اچھا ٹھیک ہے، جو بھی تمہیں فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو، چند دن کی زندگی ہے، بالآخر تو تمہیں ہمارے پاس آنا ہے، یہ تمہارا طرز عمل جو ہے وہ اسی مہلت کے اندر اندر جو تم چاہو کرو، فسوف تعلمون، پھر یہ کہ عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ایک وقت آئے گا جب کہ اصل حقائق جو ہے وہ منکشف ہو جائیں گے۔ ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، کیا ہم نے ان کے اوپر کوئی ایسی سند اتاری ہے جو ان سے یہ کہہ رہی ہو اور ان چیزوں کی تصدیق کر رہی ہو کہ جن کے یہ شرک کر جس کو شریک کر رہے ہیں، یعنی کوئی آسمانی کتاب آئی ہو جس نے انہیں یہ بتایا ہو۔ اب یہاں دیکھیں لفظ یتکلم آیا، جو بات کرتی ہو ان سے، یہی لفظ ہے جو کہ علامہ اقبال نے قرآن کے لیے استعمال کیا ہے، مثل حق پنہا ہم پیداستو زندہ و پائندہ و گویاستو، یہ قرآن جو ہے خود کلام کرتا ہے، آپ اس سے گفتگو تو کیجئے، یہ آپ سے کلام کرے گا، آپ سے بات کرے گا۔ تو پوچھا گیا یہ کہ ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، تو کیا ہم نے ان کے اوپر کچھ سند اتاری ہے جو ان سے گفتگو کرتی ہو، جس نے انہیں یہ بتایا ہو کہ یہ شرک کرو، یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے، یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے، یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو پھر وہ بڑے اتراتے ہیں، فخر کرتے ہیں، پھولے نہیں سماتے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر کہیں کوئی تکلیف آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، بما قدمت ایدیہم، اور وہ آتی بھی ہے ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کے باعث، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوتا ہے، اذا ہم یقنطون، تو وہ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، ان کی اور آس توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، ان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو رزق کو کھول دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور ماپ تول کر دینے لگتا ہے، راشننگ کر دیتا ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو مانتے ہیں، جو ماننے والے ہیں، جو یقین کرنا چاہیں۔ فآت ذی القربى حقہ، تو اپنے قرابت دار کو اس کا حق ادا کرو، والمسکین، اور مسکین کو بھی، وابن السبیل، اور مسافر کو بھی۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہی بہتر روش ہے ان لوگوں کے حق میں جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کا چہرے کے طالب ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یقین یہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں۔